अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम सबसे पहले तो बात करेंगे भारतीय एयर चीफ की। 8 मई को जो फ़िज़ाई जंग हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसमें हम पाकिस्तान ने भारत के 6 त्यारे मार गिराए, वो सोए हुए भारतीय एयर चीफ अमरप्रीत सिंह साहब जागे हैं, एक नींद से एकदम उठे हैं। 8 मई के बाद 8 जून गुजर गया, 8 जुलाई गुजर गया, वो 8 अगस्त को एकदम सोए हुए उठ गए 3 माह बाद। और उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने पाकिस्तान के 5 त्यारे गिराए हैं। 3 महीने तो भारत की हुकूमत, फौज सब खामोश रहे। 3 महीने बाद एयर चीफ साहब ने कहा हमने पाकिस्तान के 5 त्यारे गिराए हैं। अब वो ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान के त्यारे उन्होंने कोई राफील से गिराए हैं, JF-17 थंडर या हमारे J-20 या हमारे F-16 को उनके राफील ने गिराए हैं या उनके किसी जहाज ने। वो कह रहे हैं कि जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, उससे हमने पाकिस्तान के त्यारे गिराए हैं। जैकबाबाद की शहबाज एयरबेस का हैंगर तबाह किया है और जगह, और एक वो कह रहे हैं बड़ा त्यारा मार गिराया है। अब बड़ा त्यारा तो यहाँ C-130 होता है या एवेक्स होता है। एवेक्स त्यारा वो है जो जंगी जहाजों के पीछे चलता है, उनको नेविगेशन देने के लिए, सारा उनको गाइड करने के लिए। इसके आगे जंगी जहाज होते हैं और ये पीछे चल रहा होता है और ये उनको गाइड कर रहा होता है। तो अगर आपने ये गिराया है तो फिर जंगी जहाज क्यों नहीं गिराए? ये बात तो समझ नहीं आती है। और वो कहते हैं हैंगर पे हमने हमला किया, वहां से F-16 गिराए हैं। अब जो भारत के त्यारे गिराए हैं पाकिस्तान ने, उसकी तो दुनिया ने तस्दीक की है, रॉयटर्स ने तस्दीक की है। भारत के अपने चीफ एयर अनिल चौहान साहब भी माने हैं कि 2 दिन के लिए हमारी एयरफोर्स ग्राउंड थी, हमारा नुकसान हुआ है। खुद जो एक दफा ब्रीफिंग हुई थी उस वक्त उन्होंने कहा कि भारतीय एयरफोर्स के तर्जुमान ने कहा कि नुकसान तो फिर जंग का हिस्सा है, जो तस्लीम करने वाली बात थी। कभी भारत ने ये नहीं कहा कि हमारा कोई त्यारा तबाह नहीं हुआ। और टेक्निकली उनके डिफेंस अताशी ने इंडोनेशिया में भी कहा, मुख्तलिफ जगहों पे इंटरव्यूज में खुद इंडियंस भी तस्लीम करते रहे बिलवास्ता तौर पे कि हमारे त्यारे तबाह हुए हैं। बल्कि इंडोनेशिया में डिफेंस अताशी ने तो ये कहा कि हमें हमारे सियासतदानों ने मरवा दिया है, ये पॉलिटिकल रॉन्ग डिसीजंस थे जिनकी वजह से त्यारे तबाह हुए। अब जो एयर चीफ हैं उन्होंने ये कहा है कि जी हमें तो हमारी सियासी हुकूमत ने बड़ी सपोर्ट की है और उनकी वजह से हमें कामयाबी हासिल हुई। एक तो वो मोदी को क्लीन चिट देना चाहते थे। सबको पता है अभी लोकसभा के मानसून सीजन में मोदी बहुत मुश्किल में था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उठ उठ के मोदी नो पैरे सन और मोदी बहुत मुश्किल में था, सीज फायर के हवाले से भी, जंगी जहाज तबाह होने के हवाले से। लेकिन भारतीय एयर चीफ के जो दावा है, इस पर पाकिस्तान के वजीर दिफा ने उनको कहा है कि आप एक इंटरनेशनल तहकीकात करा लें, हम अपने त्यारे और उनकी टेल आपको गिनवा देते हैं, आप अपने त्यारे और उनकी टेल हमें गिनवा दें। अब देखिए ना, भारत के पास कितने राफेल हैं सबको पता है। उनमें से अगर हमने कहा है हमने 3 राफेल गिराए हैं तो 3 कम होंगे। हमारे पास कितने F-16 है ये सबको पता है, पूरे होंगे तो पूरे होंगे, कम होंगे तो कम होंगे। एवेक्स त्यारे हमारे पास कितने हैं, अगर एक गिराया तो वो कम होगा। तो मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब ने ठीक कहा है कि एक किसी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को वो अपने त्यारे गिनवा दें, हम अपने त्यारे गिनवा देते हैं। जिसके कम निकल आए पता लग जाएगा कि दूसरे ने गिराए हैं, जिसके पूरे निकल आए समझे उसका कोई तबाह नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में ये अब भारतीय एयर चीफ को इस इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के जरिए तहकीकात मान लेनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, उन्होंने अपनी तकरीर में अजीत डोभाल की बहुत तारीफ की है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, मोदी की तारीफ की है और कहा है कि बड़ा हमें पॉलिटिकली फ्री हैंड दिया गया था। असूलन तो दुनिया ये कह रही है कि जितना बड़ा भारतीय एयरफोर्स के साथ डिबैकल हो गया है कि उसके 6 जहाज जो हैं वो गिर गए, तबाह हो गए, इसके नतीजे में आपको एयर चीफ सैक कर देना चाहिए था। क्योंकि एयर चीफ की तो ये नाकामी थी ना कि उसकी फदाइया के राफेल भी गिर गए और दूसरे त्यारे भी गिर गए। तो ये तो एयर चीफ की नाकामी थी। 3 महीने एयर चीफ साहब अपनी नाकामी की, अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में चुप करके बैठे रहे। और मोदी ने भी उनको इसलिए सैक नहीं किया क्योंकि मोदी को पता था अगर मैं एयर चीफ को सैक करूंगा कि उसने त्यारे गिरवा दिए, तबाह करा दिए, जंग करवा दिए, तो मेरे ऊपर इसका फॉल आउट आएगा। तो ऐसा लगता है कि भारतीय एयर चीफ और भारतीय वजीर आजम मोदी एक दूसरे को बचाने के लिए एक दूसरे के हक में बयान दे रहे हैं। भारतीय एयर चीफ मोदी के हक में बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं हमने त्यारे गिराए हैं, ताकि इंडिया में एक कंफ्यूजन पैदा किया जा सके
اور اجیت دوول کی بڑی تعریف کر رہے ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی، تاکہ وہ کیونکہ سب کو پتہ ہے وہ مودی کے رائٹ ہینڈ ہے۔ ایک تو مجھے لگتا ہے بھارتی ایئر چیف اپنی نوکری بچا رہے ہیں اور دوسرا مودی کی سیاست بچا رہے ہیں، پر مجھے نہیں لگتا اس چکر میں نہ مودی کی سیاست بچنی ہے نہ ایئر چیف صاحب کی نوکری بچنی ہے، کیونکہ کوئی بھی نہیں ماننے کو تیار۔ اور اب جب پاکستان نے کہا ہے کہ آئیے طیارے گن لیتے ہیں، تو پھر یہ تو انٹرنیشنلی اور سبکی ہو جائے گی نا۔ اب نہیں گنوائیں گے تو پاکستان کہے گا ہم تیار تھے، آپ کیوں نہیں گنواتے، اور اگر گنوائیں گے تو پتہ لگ جائے گا کس کے گریں۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ اور پوٹن کے درمیان الاسکا میں 15 اگست کو ملاقات طے ہو گئی۔ اب الاسکا کی بھی اپنی ایک ہسٹری ہے۔ الاسکا روس نے ہی امریکہ کو بیچا تھا، اور یہ پہلے روس کا حصہ ہوتا تھا، پھر روس نے اس کو امریکہ کو بیچ دیا، اب یہ امریکہ کا حصہ ہے۔ اور وہاں سے روس صرف 55 کلومیٹر ہے، آبنائے بحرین سے صرف 55 کلومیٹر جو ہے وہاں سے روس ہے۔ تو پوٹن کو صرف 55 کلومیٹر سمندر پار کر کے الاسکا آنا ہے۔ پہلے یہ روس کا حصہ ہوتا تھا، روس نے امریکہ کو بیچا۔ اب الاسکا کا انتخاب کے 15 اگست کو ٹرمپ اور پوٹن کی ملاقات الاسکا میں ہی کیوں ہو رہی ہے؟ پہلے کہتے کسی عرب ملک میں ہوگی، پھر کہتے تھے واشنگٹن میں ہوگی، اس لیے کہ پوٹن کے خلاف عالمی عدالت انصاف نے جنگی جرائم پر وارنٹ جاری کیے ہیں۔ امریکہ عالمی عدالت انصاف کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ امریکہ وہاں سے تو نیتن یاہو کے وارنٹ بھی جاری ہوئے ہیں اور امریکہ ان کو نہیں مانتا، اور امریکہ نے عالمی عدالت انصاف کے ججوں کے وارنٹ آگے سے پابندیاں لگا دی۔ جو امریکہ عالمی عدالت انصاف کو نہیں مانتا، باقی ملک عالمی عدالت انصاف کو مانتے ہیں۔ تو پوٹن کے لیے سیف ہے کہ وہاں سے 55 کلومیٹر نکل کے الاسکا آ جائیں، وہاں پہ ٹرمپ کو ملیں اور واپس روس چلے جائیں۔ تو میرے خیال میں ایک تو یہ سیف ہونے کی وجہ سے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی وجہ سے۔ اب الاسکا میں کیا ہوگا؟ کیا روس یوکرین جنگ بندی کا معاہدہ امریکہ کی موجودگی میں ہو جائے گا؟ ویسے تو زیلنسکی کہہ رہے ہیں ہمارے بغیر کوئی معاہدہ ہوا تو ہم مانیں گے نہیں۔ کچھ میں نے دیکھی ایکٹیویٹی فرانس، جرمنی اور انگلینڈ بھی زیلنسکی کے ساتھ، لیکن کچھ رعایتیں پوٹن دے سکتے ہیں یوکرین کو، لیکن کچھ علاقے وہ اپنے پاس رکھ لیں گے۔ جو اہم علاقے ہیں وہ روس اپنے پاس رکھ لے گا، ان کو ویلیڈیٹ کرا لے گا، اور کچھ 2 علاقے یوکرین کو واپس کر کے ایک سیز فائر کیا جائے گا کہ جی کچھ علاقے روس نے واپس کر دیے ہیں، باقیوں پہ اپنا قبضہ رکھ لیا ہے۔ لیکن اگر فرانس اور جرمنی یہ معاہدہ نہیں مانتے تو پھر نیٹو ٹوٹ جائے گا، اور اس کا بھی یورپ کو نقصان ہوگا، کیونکہ امریکہ تو پہلے ہی نیٹو سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ لہذا امریکہ کہے گا یہاں، ٹرمپ کہے گا یہاں میرا سیز فائر مانے یا میں نیٹو توڑ دوں گا۔ تو اب یورپ کے لیے بڑا مشکل فیصلہ ہوگا کہ اس نے نیٹو کو رکھنا ہے، تو یہ امریکہ جو معاہدہ کرنے جا رہا ہے یوکرین روس کے ساتھ، وہ سیز فائر مانا جائے۔ برطانیہ تو امریکہ کے ساتھ جائے گا۔ فرانس اور جرمنی کی بات ہے کہ وہ یہ بھار اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے، اور زیلنسکی کے پلے کیا رہ جائے گا یہ بھی دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ امریکہ ایڈ بند کر دے گا تو باقی کوئی یورپ تو اس کو جنگ کا اتنا خرچہ اٹھا ہی نہیں سکتا، صرف امریکہ ہی اٹھا سکتا ہے۔ اور امریکہ اگر جنگ کا خرچہ اٹھانا بند کر دے گا تو یوکرین کے پاس تو کوئی میزائل کیا گولی چلانے کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ تو ٹیکنیکلی زیلنسکی بہت مشکل میں ہے، اور پوٹن اور ٹرمپ کے درمیان یا امریکی صدر اور روسی صدر کے درمیان یہ 2021 کے بعد ملاقات ہے، بیچ میں درمیان بود۔ اب کیا روس پر سے پابندیاں ہٹیں گی؟ ان رعایتوں کے عوض کیا روس پر سے پابندیاں ہٹ سکتی ہیں؟ جو سینکشنز ہیں، امریکی سینکشنز ہیں، وہ ہٹ سکتی ہیں؟ اور یوکرین کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا وہ یورپ میں آئے گا، نیٹو بنے گا، یا وہ غیر جانبدار رہنے کا اعلان کرے گا؟ کیونکہ میں نے کہیں دیکھا ہے پوٹن کی یہ بھی شرائط ہے کہ یوکرین اپنی فوج ختم کر دے، فوجی بھرتی بند کر دے، اور یہ سب کچھ کرے۔ تو کیا اتنی سخت شرائط جو ہیں پوٹن کی وہ یوکرین کو ماننی پڑیں گی؟ امریکہ اور روس کے درمیان یوکرین کے حوالے سے کن شرائط پر معاہدہ ہو رہا ہے، یہ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ روس کیا رعایت دے گا، امریکہ کیا دے گا، پابندیاں ہٹیں گی نہیں ہوں گی؟ 15 اگست کو ملاقات ہے اس پر نا۔ بیلاروس کے صدر جو ہے نا لوکاشینکو، انہوں نے ایک ٹائم میگزین کو انٹرویو دیا ہے۔ انہوں نے اس میں کہا ہے کہ ماسکو جنگ بندی پر رضامند ہے، لیکن اس میں کچھ شرائط ہیں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں یوکرینی فوج کی بھرتی ختم کر دی جائے، روس کی سرحدوں کے ساتھ غیر ملکی فوج کی تعیناتی ختم کی جائے، مطلب جو روس یوکرین بارڈر ہے اس پہ یوکرینی فوج تعینات نہیں ہونی چاہیے۔ یوکرین کو تمام فوجی امداد بند کی جائے، مطلب امریکہ، یورپ جو یوکرین کی فوجی مدد کرتا ہے وہ بند کی جائے، کیونکہ روس کا موقف ہے کہ وہ میرے خلاف مدد کی جاتی ہے، آپ یوکرین کی فوج کو مدد کرتے ہیں کہ وہ روس کے ساتھ لڑے، لہذا وہ بند کریں۔ کوئی غیر ملکی امن فوج تعینات نہیں ہوگی کہ آپ یوکرین میں امن کرنے کے لیے وہاں کوئی امن فوج لائیں، تو کوئی روس کو وہاں امن فوج بھی قبول نہیں، کوئی غیر ملکی فوج بھی قبول نہیں، یوکرینی فوج بھی قبول نہیں ہے۔
انہوں نے کہا روس آبادی کی طرح پوٹن بھی امن چاہتے ہیں اور مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن یورپ ایسا نہیں چاہتا۔ ان کا مطلب یورپ یوکرین سے پیچھے ہٹ جائے تو امن ہو جائے گا، اگر یورپ یوکرین کے ساتھ کھڑا رہے گا تو پھر روس کے ساتھ امن نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہرحال لوکاشینکو کا یہ بھی کہنا ہے کہ امن بیلاروس میں بھی امن مذاکرات ہو سکتے تھے، لیکن میرے خیال میں اب وہ الاسکا طے ہو گیا تو اب لوکاشینکو کی باری نہیں آئے گی۔ اب بات یہ ہے کہ وہاں پہ رشیا اپنے ایٹمی میزائل لگا رہا ہے، اور بیلاروس پہلا غیر روس کے باہر کوئی ملک ہوگا جہاں روس کے ایٹمی میزائل لگے ہوں گے۔ اور بیلاروس کے صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں بھی بڑی یورپ نے آپشنز دی تھیں کہ ہمارے ساتھ آ جائیں، پیسے دیے تھے، لیکن ہم یوکرین کی طرح بیوقوف نہیں تھے کہ ہم جنگ کو اپنے گھر میں لے آتے۔ ہم نے امن کا راستہ لیا، ہم روس کے ساتھ کھڑے رہے، اس کے نتیجے میں بیلاروس بھی ترقی کر رہا ہے اور امن بھی ہے۔ اور یوکرین نے غلطی کی کہ وہ یورپ کے ٹریپ میں آ گیا، اس نے یورپ کے پیسے لے لیے، ان پیسوں کے اوپر لڑائی کی اور یوکرینی عوام کو مروا دیا۔ یہ لوکاشینکو کا موقف ہے۔ آپ نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ نے آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان امن معاہدہ کرایا ہے۔ دونوں ملک کافی سال سے لڑ رہے تھے، پاکستان آذربائیجان کے ساتھ تھا، ایران جو ہے وہ آرمینیا کے ساتھ تھا، ترکی بھی آذربائیجان کے ساتھ تھا، ایک ڈویژن تھی۔ لیکن اب آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان مستقل ایک سیز فائر ہو گیا ہے، جنگ بندی ہو گئی، لیکن یہ جنگ بندی کا ایران کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ دیکھیں ایک علاقہ ہے کافکاس، جس کے میں روس، آرمینیا اور آذربائیجان مل کے ہے کافکاس کا علاقہ۔ اس میں ایک کوریڈور ہے جسے زنگجور کوریڈور کہتے ہیں، جس کے اوپر آرمینیا اور آذربائیجان کا تنازع تھا کہ اس کی مینجمنٹ کس کے پاس ہوگی، اور اس پہ لڑ رہے تھے۔ امریکہ نے یہ علاقہ 99 ایئرز لیز پہ لے لیا ہے، اور اب وہ وہاں امریکہ آ کے بیٹھ گیا۔ زنگجور روٹ پہ امریکہ آنے کا مطلب ہے کہ ایران کا جو ٹریڈ روٹ تھا بس ایشیا تک، وہ بھی ختم ہو گیا، اور امریکہ ایران کے اور روس کے سر پہ آ کے بھی وہاں بیٹھ گیا۔ اس نے 99 سال کے لیے زنگجور روٹ لے لیا، اور اس کو اس نے نام دیا ہے ٹرمپ روٹ فار انٹرنیشنل پراسپیرٹی۔ ٹرمپ نے اپنے نام پہ زنگجور کا روٹ جو رکھ لیا ہے۔ ٹیکنیکلی لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آذربائیجان اور ارمینیا جس پہ لڑ رہے تھے، وہ علاقہ امریکہ نے 99 سال کے لیے لے لیا اور کہا نہ تاڈا نہ میرا، آپ کا میرا 99 ایئرز کے لیے میں یہاں پہ ترقی کروں گا، ریل بچھاؤں گا، ٹیکنالوجی لاؤں گا، اڈے بناؤں گا۔ اب امریکہ کو وہ لینے کا یہ فائدہ ہے کہ وہ ایران کے بھی سر پہ آ کے بیٹھ گیا، کیونکہ اس کو پہلے آپ کو پتا ہے عرب ممالک جو تھے اس کو فوجی اڈے ایران پر حملہ کرنے کے لیے نہیں دے رہے تھے، اس کو اپنے B-52 بمبار امریکہ سے اڑانے پڑے تھے، کیونکہ ہر ایک نے کہا کہ ہمارے اڈے سے نہ کریں، ہماری ایران سے لڑائی ہو جائے گی۔ تو اب وہ یہاں آ کے بیٹھ جائے گا تو یہاں سے ایران پر بھی حملہ کر سکتا ہے، نظر رکھ سکتا ہے، انٹیلیجنس کر سکتا ہے، اور روس کے قریب بھی اس کو ایک جگہ مل گئی۔ تو ٹیکنیکلی تو یہ جو معاہدہ ہے یہ امریکہ کے مفاد میں تھا، جس چیز پہ دونوں لڑے تھے وہ امریکہ نے حاصل کر لی، 99 ایئرز لیز پہ لے لی۔ اس سے پہلے اس علاقے میں جو ہے وہ روس جو تھا وہ ثالثی کا کردار ادا کرتا تھا، لیکن ہم دیکھیں گے کہ روس بھی مائنس ہو گیا، اب ثالثی جو ہے امریکہ کے ہاتھ چلی گئی اور وہ کوریڈور بھی لے اٹھا۔